لیکچر۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو جغرافیہ کا لیکچر نمبر 5 دے رہی ہوں، بحر اور بحیرے۔ آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے پیج نمبر 6، باب نمبر 1، جغرافیہ، زمینی خد و خال اور سمندر۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 6۔ بحر کہتے ہیں بڑے سمندر کو، اوشن کو۔ ٹھیک ہے، بحر کہتے ہیں بڑا سمندر، اوشن، اور بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو۔ ٹھیک ہے، سطح زمین پر پانی کے بڑے قطعے کو بحر کہتے ہیں، یعنی کہ زمین پر جو سب سے بڑا قطعے کو انڈر لائن کرنے، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ ٹھیک ہے، حصہ یا پارٹ جتنا زیادہ، سب سے بڑا جو پانی کا حصہ ہوتا ہے، یہ قطع ہوتا ہے، اسے ہم بحر کہتے ہیں۔ اور ان سے منسلک کہتے ہیں جڑے ہوئے چھوٹے قطعے کو، یعنی کہ اس سے منسلک چھوٹے، جو جڑے ہوئے چھوٹے پانی کے حصے ہوتے ہیں، قطعے ہوتے ہیں، انہیں سمندر یا بحیرہ کہتے ہیں۔ بحر ایک بر اعظم کو دوسرے بر اعظم سے جدا کرتا ہے۔ جہاں بحر ہوتا ہے وہ ایک بر اعظم کو انڈر لائن کر لیں۔ بحر، اوشن، ایک کانٹیننٹ کو دوسرے کانٹیننٹ سے جدا کرتا ہے۔ دنیا میں 5 بحر ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے بحر الکاہل۔ بحر الکاہل کہتے ہیں پیسیفک اوشن کو۔ ٹھیک ہے، بحر الکاہل کہتے ہیں پیسیفک اوشن کو۔ صحیح، تو دنیا میں 5 بحر ہیں، یعنی کہ دنیا میں 5 اوشنز ہیں، اور 5 اوشنز جو ہیں دنیا میں ہیں، ان میں سب سے جو بڑا اوشن ہے، یہ کہ سب سے بڑا بحر ہے، وہ بحر الکاہل ہے۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا بحر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا رقبہ 168 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، 168 ملین مربع کلومیٹر کہتے ہیں اسکوائر کلومیٹر کو۔ ٹھیک ہے، اتنا اس کا رقبہ ہے۔ رقبہ کا انڈر لائن کرنے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایریا۔ اس کی اوسط گہرائی کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ۔ گہرائی کو انڈر لائن کر لیجیے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ، یعنی کہ جو اس کا ایریا ہے 168 ملین مربع کلومیٹر ہے، اور جو اس کی گہرائی ہے وہ جو ہے وہ 4000 میٹر ہے۔ ڈیپتھ اس کی 4000 میٹر ہے۔ اس کی حاشیائی کو انڈر لائن کر لیجیے۔ حاشیائی کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری۔ آپ لوگوں نے اپنی بکس اوپن کی ہوئی ہوں گی، آپ کو بکس اوپن کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے ہر ورڈ کا میننگ لکھنا ہے۔ اس کے حاشیائی علاقے، یعنی کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں، ان کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ گہری کھائیاں لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، گہری کھائیوں اور آتش فشاں پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، گہری کھائیاں یعنی کہ اس کی باؤنڈری پہ جو بحر الکاہل ہے، اس کے آس پاس گہری کھائیاں یعنی کہ ٹرنچز، اور آتش فشانی پہاڑوں، یعنی کہ یہاں پر ایسے پہاڑ ہیں جہاں پہ والکینزم کا جو ہے وہ پروسیجر ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ آتش فشاں پھٹتی رہتی ہے۔ جو بحر الکاہل کو بحر اقیانوس سے، اچھا جی، نہر پاناما ایک نہر کا نام ہے۔ نہر کا کیا نام ہے؟ پاناما، یہ ایک نہر کا نام ہے، ایک کینال ہے جو کہ بحر الکاہل کو بحیرہ اوقیانوس بحر الکاہل پیسیفک اوشن ہے، اور بحیرہ اوقیانوس اٹلانٹک اوشن ہے سے ملاتی ہے۔ دنیا کی اہم بحری تجارتی شاہراہوں میں شامل ہے، یعنی کہ نہر پاناما ایسی نہر ہے جو بحر الکاہل کو بحیرہ اوقیانوس سے ملاتی ہے، اور تجارتی شاہراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تھرو بائی سی، شپ کے تھرو لوگ اس سے تجارت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، بحر الکاہل پیسیفک اوشن ہے، بحیرہ اوقیانوس اٹلانٹک اوشن ہے۔ صحیح، آپ کو ایک بڑی سمپل سی میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آن موبائلز پہ، یوٹیوب پہ، ویسے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ ہے جہاں پہ اٹلانٹک اوشن اور جو پیسیفک اوشن ہے وہ مل رہے ہیں، اور بوتھ آف دا کلرز آف دا سی آر ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک میں آپ کو کسی ایگزامپل دے رہی تھی کہ اس طرح آپ سمندروں کو آپ ایسے بھی چینلز پہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس
اٹلانٹک اوشن یہ دنیا کا دوسرا بڑا بحر ہے. سب سے بڑا بحر الکاہل تھا. اچھا بحر الکاہل کو بحر الکاہل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سست ہے, یہ لیزی سمندر ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کبھی سٹے نہیں کرتا, اس کا پانی چلتا رہتا ہے, اس کا پانی سلو موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسے بحر الکاہل کہتے ہیں. بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا بحر ہے. اس کا رقبہ 85 ملین مربع کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی اوسط گہرائی یعنی کہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 3900 میٹر ہے. اس بحر کی خاص بات اس کے وسط میں پایا جانے والا پہاڑی سلسلہ, یعنی کہ اس کے سینٹر میں پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے جو کشری پلیٹوں یعنی کہ اس میں جو کروز ہیں زمین کی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے مخالف سمت میں حرکت کی وجہ سے میگما کے باہر نکلنے سے معرض وجود میں آیا ہے. یعنی کہ جو اس کا پہاڑی سلسلہ ہے, کیونکہ اس کی جو زمین کی جو لیئرز ہیں وہ کیونکہ اپوزٹ ہے, نیچے سے رائٹ پہ ہے, اوپر سے لیفٹ پہ ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میگما باہر آنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پہاڑی سلسلہ یہاں پہ موجود ہے. یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے, یہ پہاڑی سلسلہ طویل ہے, یعنی کہ جو پہاڑی سے کیا کہتے ہیں ماؤنٹینیس ریجن جو ہے وہ اس کا جو ہے طویل ہے, بہت لانگ. ٹھیک ہے, جو بحر الکاہل یعنی کہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بحر الکاہل سے بحیرہ ہند اور بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے بحر ہیں, اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بحر الکاہل کی باؤنڈری سے ہوتا ہوا پھر بحر ہند میں بھی پہاڑ ہے اور بحر منجمد جنوبی میں بھی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, زلزلوں کے حوالے سے یہ بھی دنیا کا اہم علاقوں میں شامل. ظاہر ہے جہاں آتش فشاں پھٹتی ہے اور جہاں پہ لاوا ہوتا ہے, اور تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں. بحیرہ اوقیانوس دنیا کا سب سے اہم اور مصروف ترین بحر ہے, یعنی کہ یہاں پہ مصروف ترین بحر کا مطلب ہے یہاں پہ تجارت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی جو میں نے آپ کو پہاڑی سلسلہ بتایا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا نا, یہ طویل پہاڑی سلسلہ جو بحر الکاہل یعنی کہ پہاڑ ہے یہاں سے یہ بات جو ہے بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے ہوتے ہوئے پھیلاؤ میں آتے ہوئے پھر یہ پہاڑ بحیرہ ہند. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ نے میری رائٹ سائڈ پہ دیکھنا ہے, رائٹ سے دیکھیے گا تو یہاں سے پہاڑ آتے ہیں اور پہاڑ بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے, پتہ نہیں میرا شاید ایرو میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں شاید آپ کو یہ میرا ایرو نظر آ جائے. یہ والا حصہ, یہ پہاڑ اس حصے تک پھیلا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے پہاڑ آتے ہیں, پہاڑی سلسلہ ایک, اور پھر وہ جو بحیرہ ہند سے ہوتا ہوا بحر منجمد جنوبی تک, اور پھر مزید بحیرہ اوقیانوس سے یہ سارے یہاں پہ ہمارے پاس پہاڑ ہی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, باہر صحیح. اس کے بعد ہے بحیرہ ہند, یہ کیا نام ہے انڈین اوشن ہے, تو پاکستان جو ہے ہمارے پاس جو ایک ہمارا سمندر ہے جس کا نام ہے عریبین سی, وہ بحر ہند کا حصہ ہے. یہ تیسرا بڑا بحر ہے, اس کا رقبہ 70 ملین مربع کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا تیسرا بڑا بحر جو ہے وہ بحیرہ ہند ہے, اس کا رقبہ 70 ملین مربع کلومیٹر ہے. تکون نما, یہ دیکھیں یہ آپ بحر ہند کو دیکھ سکتے ہیں, یہ حصہ
یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بحر ہند، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا اس کی شیپ نا، یہ سارا دیکھیے اس کی شیپ نا تو کون نما ہے، ٹھیک ہے. بہرحال کون کا مطلب ہوتا ہے ٹرائنگل شیپ میں. اس بحر کا زیادہ پھیلاؤ جنوبی نصف کرہ کی طرف ہے، یعنی کہ دیکھیں جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں ساؤتھرن ہیمسفیئر، انڈر لائن کر لیں فوراً. جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں ساؤتھرن ہیمسفیئر، یعنی کہ نیچے والے حصے میں، دنیا کے نیچے والے حصے میں یہ بحر پھیلا ہوا ہے. اس کی اوسط گہرائی یعنی کہ اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 3900 میٹر ہے. بحر اوقیانوس کے وسط سے آنے والی پہاڑی سلسلہ بحر ہند کے فرش کو بھی وسط سے شرقن غربن کو انڈر لائن کر لیجیے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ ویسٹ، دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بحر اوقیانوس سے جو پہاڑ آتے ہیں وہ یہاں سے لے کے بحر ہند تک یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس طرح سے پھیلیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا، بتایا ہے کہ یہ ایسٹ ویسٹ ہے. بحر الکاہل، بحر الکاہل کی طرح بحر ہند بھی کھائیاں پائی جاتی ہیں. بحر الکاہل میں جیسے بحر پیسفک اوشن میں کھائیاں پائی جاتی ہیں. ایسے کھائی کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹرینچز کیا چیزیں ہوتی ہیں میں بتاتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مریخ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک جو ہے چیئر لفٹ ہوتی ہے، اور جب آپ اس چیئر لفٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نیچے کھائی ہوتی ہے، کھائیاں اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بحر الکاہل کی طرح بحر ہند میں بھی جو ہیں وہ کھائیاں پائی جاتی ہیں، جس میں جاوا ٹرینچ جو کہ 4400 میٹر گہری ہے، کھائی ہے یہ، ٹھیک ہے. بحر ہند کی تجارتی اہمیت، بحر ہند میں بہت زیادہ تجارتی اہمیت ہے، اور کیونکہ ہمارا سمندر بھی پاکستان کو لگتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے یہ مغربی اور مشرقی دنیا کے مابین یعنی کہ ویسٹ اور ایسٹ جو کنٹریز ہیں ان کو بھی یہاں پہ تجارت جو ہے وہ ان کے بیچ سے سمندر کرتا ہے. یعنی کہ شپس جو ہیں وہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے تجارت کے کام آتی ہے. نہر سویس نہر کا نام ہے کہ جو سوئس کینال انگلش میں اس کو کہتے ہیں. نہر سویس جو ہے اس بحر سے نکلتی ہے جو بحیرہ روم یعنی کہ میڈیٹرینین سی کو بحیرہ احمر سے، یہ سمندر کے نام ہے، ان سے ملاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے بحر منجمد جنوبی. یہ دیکھیں یہ رہا بحر منجمد جنوبی. میں یہاں سے نشان لگا دوں، ٹھیک ہے. یہ بحر منجمد جنوبی ہے، اور یہ دیکھیں یہ بحر منجمد شمالی ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انٹارکٹک اوشن نیچے والا. یہ جو ہے انٹارکٹک اوشن ہے پورا، ٹھیک ہے. اور اوپر والا جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا کی آپ یہ دیکھیں یہ پوری دنیا ہے نا، تو یہ سب سے ٹاپ پر یعنی کہ سب سے اوپر بحر منجمد شمالی ہے اور نیچے بحر میں منجمد جنوبی ہے. تو یہاں پہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ کم پڑتی ہیں، اسی وجہ سے یہ علاقے ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں. اس کا رقبہ 22 ملین یعنی کہ بحر منجمد جنوبی، اس کا رقبہ یعنی کہ ایریا 22 ملین مربع کلومیٹر ہے. اوسط گہرائی یعنی کہ اس کا جو ایوریج ڈیپتھ ہے وہ 4000 میٹر ہے. باقی سمندروں کے مقابلے میں اس کی حدود کا تعین کرنا مشکل ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا تعین کرنا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ بحر ہند یعنی کہ انڈین اوشن، بحر اوقیانوس، اور دونوں طرف سے جو ہے بحر الکاہل. یہ دیکھیں یہ سارے سمندر، یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں
وہ اس کو ٹچ کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے دیکھیے نا یہ اس کا حدود کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ کیونکہ اس حصے میں بحیرہ الکاہل، بحیرہ الکنوز، بحیرہ ہند جو ہے وہ باہر ملتی ہیں. انتہائی سرد پانی یہاں کے، کیونکہ میں نے بتایا سورج کی کرنیں جو ہیں جو زمین ہے اس کا سب سے اونچا یعنی کہ ساؤتھ اینڈ نارتھ پہ، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ، کیونکہ یہاں پہ سورج کی کرنیں نہیں پڑتی جس کی وجہ سے کم پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یہاں پانی بہت سرد ہوتا ہے. اور بڑے بڑے یہاں پہ آئس برگ اس بحر کی خصوصیت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. بحر منجمد شمالی یہ جو ہے بالکل اوپر، یعنی کہ یہ بحر قطب شمالی یعنی کہ نارتھ پول انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ جو ورڈ ہے نا اس کو آپ نارتھ پول اس کا جو ہے انگلش میں لکھ لیں. یہ جو ہے بحر منجمد شمالی یہ نارتھ پول میں پایا جاتا ہے. اس کا رقبہ 15 ملین مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ جو اس کا رقبہ ہے وہ 15 ملین مربع کلومیٹر، بہت ہی چھوٹا سمندر ہے. اس کی اوسط گہرائی جو ہے وہ 1200 میٹر ہے. کم گہرا پانی، یہاں پہ پانی کی گہرائی بھی کم ہے. دریا بھی یہاں پہ بہت سارے ملتے ہیں. تو تازہ پانی کی آمیزش یہاں پہ، کیونکہ تازہ پانی دریاؤں کا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پانی میں نمکینیت کم ہوتی ہے. اور سطح پر برف، جمی برف اس بحر کی نمایاں خصوصیت ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں سمندر ہمیشہ نمکین ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بحر ہے بحر منجمد شمالی، ایک تو یہ چھوٹا ہے، اس کی ڈیپتھ کم ہے، یہاں پہ تازے پانی جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ نمک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. چلیں جی جلدی سے ایم سی کیوز کر لیجیے. اپنے اس مشق کے ایم سی کیوز اوپن کیجیے. آپ لوگوں نے اوپن کرنی ہے پیج نمبر 11. ٹھیک ہے. یہ ایم سی کیوز پیج نمبر 11 ایم سی کیوز. چلیں جی شروع میں کرانے لگوں. خمنی نما چٹان کس کے عمل سے بنتی ہے؟ ہوا کے. خمنی نما چٹان کس کے عمل سے بنتی ہے؟ اس کا ایم سی کیو کو ٹک کر لیجیے. ہوا. ہوا کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال پائے جاتے ہیں صحرائی علاقوں میں. ہوا کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال پائے جاتے ہیں صحرائی علاقوں میں. تھرڈ ایم سی کیو. ساحلی علاقوں کو جزیرے سے ملانے والی بار کہلاتی ہے اسپٹ بار. ساحلی علاقوں کو جزیرے سے ملانے والی بار کہلاتی ہے اسپٹ بار. بی نما وادی دریا کہاں بناتا ہے؟ پہاڑ میں. بی نما وادی دریا کہاں بناتا ہے؟ پہاڑ میں. یو نما وادی ہوتی ہے گلیشیئر کی. ٹھیک ہے. یو نما وادی ہوتی گلیشیئر کی. پہلے کا آنسر ہے ہوا، پھر ہے صحرائی علاقوں میں، پھر ہے اسپٹ بار، اس کے بعد ہے پہاڑ میں، اور پھر ہے گلیشیئر میں. ٹھیک ہے. باقی میں شارٹ کوسچن آنسرز وغیرہ آپ لوگوں کو پرسوں لیکچر میں کروا دوں گی. آپ لوگوں نے ہوم ورک سبمٹ کروا دیا ہوگا. آپ لوگوں کو ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آنسرز دیے تھے. ساتھ ساتھ پڑھاتی جاؤں گی. آپ کے پیپر ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیکچرز پورے ہو جائیں گے. شکریہ.